السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں میت کو اکیلے چھوڑنا کیسا ہے؟ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے ایک واقعہ سنائیں گے کہ ایک میت کمرے میں اکیلی تھی اور تمام لوگ اس میت کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، جس کے بعد کمرے میں ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی سبحان اللہ پکار اٹھے گا۔ اس واقعے کی تفصیل آپ دوستوں کو بھی حیران اور پریشان کر کے رکھ دے گی، اس لیے دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، انسان کی وفات کے بعد اس کی تدفین اور آخری رسومات کے کئی طریقے اس دنیا میں رائج ہیں، تاہم دین اسلام میں میت کو زمین کھود کر اسے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ قبرستان اور میت کے حوالے سے اکثر ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ مکہ مکرمہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا، انہیں عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا، کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ ایک قبر میں کئی مردے دفن کرتے ہیں، اس لیے اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم کی قبر کھودی گئی تاکہ اس شخص کو بھی اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب منظر نظروں کے سامنے تھا۔ قبر میں اس عالم کی میت کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت موجود تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے۔ اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان شخص بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے، اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی کچھ اسلام کی کتابیں لے کر پڑھی تھیں۔ پھر کچھ دن گزرے تو یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی، تو گھر والوں نے عیسائی قبرستان میں اس کی تدفین کر دی، اور اب اس کی میت یہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ دوستو، لوگوں نے کہا کہ اس کی میت یہاں ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی؟ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دن میں واپس جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر اس کی قبر کھود کر دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے عالم کے خاندان میں سے ایک شخص اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ شخص واپس گیا تو اس لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ بہت حیران ہوئے، چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کھودی تو لڑکی کے تابوت میں اس عالم کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی نشانی ہے، لیکن عالم صاحب سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر بہت نیک اور نماز عطا تہجد گزار اور قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ سوچ کے بتاؤ
کوئی ایسی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ بیوی نے غور کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے، بس اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جس کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلام کے کسی حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد کچھ اہم سوال بھی اٹھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کتنے ہی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس میں اسلام کے کسی حکم کے حقارت ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروع میں کیا تھا۔ مصر میں ایک پرہیزگار شخص رہا کرتا تھا جس کی تقریباً 2 سال پہلے موت ہوئی تھی۔ اس کے عجیب و اقارب اس شخص سے دور ہی رہتے تھے۔ موت سے چند مہینوں پہلے اسے کسی بیماری نے گھیرا اور اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے علاج کے باوجود بھی یہ شخص صحت یاب نہ ہو سکا۔ اسپتال میں علاج ہونے کے باوجود بھی یہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسا، جس کے بعد اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر اس کی تدفین کے انتظام میں مشغول ہو گئے اور اس کی میت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں، یعنی کہ موت کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے میت کو دفنا دینا چاہیے، اور اس کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب اسپتال کے اسٹاف کا ایک بندہ اس کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ 2 نورانی شخصیت اس میت کے سرہانے کھڑی ہیں اور میت سے کلام کرتی دیکھی جا رہی ہیں۔ کلام کرتے کرتے یہ شخصیت اچانک سے ہوا میں غائب ہو گئیں۔ قدرت کے کرشمے کو دیکھ کر اسپتال کا پورا اسٹاف حیران اور پریشان رہ گیا اور کوئی بھی ان کی اس بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 شخصیت کون تھیں؟ کیا کوئی فرشتے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا، لیکن اسپتال کے اسٹاف نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دونوں نورانی شخصیت کو دیکھا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق کسی بھی طریقے سے ممکن نہ ہو سکی، کیونکہ یہ واقعہ ہم تک سوشل میڈیا کے ہی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس واقعے میں آخر کتنی حقیقت اور سچائی ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ اسے حقیقت تصور کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ہم انسانوں کو پیغام دیتا رہتا ہے اور یقیناً اس واقعے میں بھی گہرا پیغام چھپا ہے۔ دراصل اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور بیماری کی حالت میں رب عظیم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہوئے خالق کائنات کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دونوں جہانوں کا رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دل سے لائک کریں اس کو اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔